والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اللہ نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنا دی۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سائے بنائے ہیں، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہے ہیں کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں تو آپ پر اے نبی صرف ظاہری تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ راحت و آرام والی نعمتیں، قدیم اور بہت بڑے انگنت احسانات و انعامات والے اللہ اپنی اور نعمتیں اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ ہی نے بنی آدم کے رہنے سہنے، آرام اور راحت حاصل کرنے کے لیے انہیں مکانات دے رکھے ہیں۔ اسی طرح چوپائے، جانوروں کی کھالوں کے خیمے، ڈیرے، تمبو اللہ نے عطا فرما رکھے ہیں کہ سفر میں کام آئیں، نہ لے جانا دو بھر، نہ لگانا مشکل، نہ اکھیڑنے میں کوئی تکلیف۔ پھر بکریوں کے بال، اونٹوں کے بال، بھیڑوں اور دمبوں کی اون بیوپار تجارت کے لیے مال کی شکل میں اللہ نے بنا دی ہے۔ وہ گھر کے برتنے کی چیز بھی ہے، اس سے کپڑے بھی بنتے ہیں، فرش بھی تیار ہوتے ہیں، تجارت کے طور پر مال تجارت ہے، فائدے کی چیز ہے جس سے لوگ مقررہ وقت تک سود مند ہوتے ہیں۔ درختوں کے سائے اللہ نے تمہارے فائدے اور راحت کے لیے بنائے ہیں۔ پہاڑوں پر غار، قلعے وغیرہ اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں کہ ان میں پناہ حاصل کرو، چھپنے اور رہنے سہنے کی جگہ بنا لو۔ سوتی اور اونی اور بالوں کے کپڑے اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں کہ پہن کر سردی گرمی کے بچاؤ کے ساتھ ہی اپنا ستر چھپاؤ اور زیب و زینت حاصل کرو۔ اور اللہ نے تمہیں زرہیں خود بختر عطا فرمائے ہیں جو دشمنوں کے حملے اور لڑائی کے وقت تمہیں کام دیں۔ اسی طرح وہ تمہیں تمہاری ضرورت کی پوری نعمتیں دیے چلے جاتے ہیں کہ تم راحت و آرام پاؤ اور اطمینان سے اپنے منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو۔ تسلیمون کی دوسری قرات تسلمون بھی ہے، یعنی تم سلامت رہو، اور پہلی قرات کے معنی تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ اس سورت کا نام سورۃ النعم بھی ہے۔ لام کی زبر والی قرات سے یہ بھی مراد ہے کہ تم کو اللہ نے لڑائی میں کام آنے والی چیزیں دیں کہ تم سلامت رہو، دشمن کے وار سے بچو۔ بے شک جنگل میں بیابان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن یہاں پہاڑوں کی نعمت اس لیے بیان کی ہے کہ جن سے کلام ہے وہ پہاڑوں کے رہنے والے تھے، تو ان کی معلومات کے مطابق ان سے کلام ہو رہا ہے۔ اسی طرح چونکہ وہ بھیڑ بکریوں اور اونٹوں والے تھے، انہیں یہی نعمتیں یاد دلائیں، حالانکہ ان سے بڑھ کر اللہ کی نعمتیں مخلوق کے ہاتھوں میں اور بے شمار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سردی کے اتارنے کے احسان کو بیان فرمایا، حالانکہ اس سے اور احسان بڑے موجود ہیں، لیکن یہ ان کے سامنے کی اور ان کی معلومات کی چیز تھی۔ اسی طرح چونکہ یہ لڑنے بھیڑنے والے جنگجو لوگ تھے، لڑائی کے بچاؤ کی چیز بطور نعمت کے ان کے سامنے رکھی، حالانکہ اس سے 100 درجے بڑی اور نعمتیں بھی مخلوق کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اسی طرح چونکہ ان کا ملک گرم تھا، فرمایا کہ لباس سے تم گرمی کی تکلیف زائل کرتے ہو، ورنہ کیا اس سے بہتر اس منعم حقیقی کی اور نعمتیں بندوں کے پاس نہیں؟ یقیناً ہے۔ اسی لیے ان نعمتوں اور رحمتوں کے اظہار کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی یہ لوگ میری عبادت اور توحید کے اور میرے بے پایاں احسانوں کے قائل نہ ہوں تو آپ کو اے نبی ان کی ایسی کیا پڑی ہے؟ چھوڑ دیجئے، اپنے کام میں لگ جائیے، آپ پر تو صرف تبلیغ ہی ہے۔
وہ کیے جائیے، یہ خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نعمتوں کے دینے والے ہیں اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن باوجود علم کے منکر ہو رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مددگار فلاں ہیں، رزق دینے والا فلاں ہیں۔ یہ اکثر لوگ کافر ہیں، اللہ کے ناشکر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ وہ عذر رجوع طلب کیے جائیں گے۔ جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کر دنیا میں پکارا کرتے تھے۔ پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان باز دغا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذابوں پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرک سب سے بڑا گمراہ ہے۔ قیامت کے دن مشرکوں کی جو درگت بنے گی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس دن ہر امت پر اس کا نبی گواہی دے گا کہ اس نے کلام الہی انہیں پہنچا دیا تھا۔ پھر کافروں کو عذر و معذرت کی بھی اجازت نہ ملے گی، کیونکہ ان کا بطلان اور جھوٹ بالکل ظاہر ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن نہ وہ بولیں گے نہ انہیں عذر و معذرت کی اجازت ملے گی۔ مشرکین عذابوں کو دیکھیں گے لیکن پھر کوئی کمی نہ ہوگی، ایک گھڑی بھی عذاب ہلکا نہ ہوگا، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ اچانک پکڑ لیے جائیں گے۔ جہنم موجود ہوگی جو 70,000 لگاموں والی ہوگی، جس کی ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم اور ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ اور سورۃ ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو اس طرح پھن پھنائے گی کہ تمام اہل محشر خوف زدہ ہو کر گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس وقت جہنم اپنی زبان سے بآواز بلند اعلان کرے گی کہ میں ہر ایک اس شرکت ضدی کے لیے مقرر کی گئی ہوں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہو اور ایسے ایسے کام کیے ہوں۔ چنانچہ وہ کئی قسم کے گنہگاروں کا ذکر کرے گی، جیسے کہ حدیث میں ہے، پھر وہ ان تمام لوگوں کو لپٹ جائے گی اور میدان محشر میں سے انہیں لپک لے گی، جیسے کہ پرندہ دانہ چگتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، اذا رأتہم الآیہ، کہ جب وہ جہنم دور سے دکھائی دے گی تو اس کا شور و غل، کڑکنا بھڑکنا یہ سننے لگیں گے، اور جب اس کی تاریک کو تنگ مکان میں جھونک دیے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے۔ آج ایک چھوڑ کئی موتوں کو بھی پکاریں تو کیا ہو سکتا ہے۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 53 میں ہے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، یعنی گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں جھونک دیے جائیں گے، لیکن کوئی بچاؤ نہ دیکھیں گے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا، لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى آخِرِهِ، یعنی کاش کافر اس وقت کو جان لیتے جب کہ وہ اپنے چہروں پر سے اور اپنی کمروں پر سے آگ جہنم کو دور نہ کر سکیں گے، نہ کسی کو مددگار پائیں گے۔ اچانک عذاب الہی انہیں ہکا بکا کر دے گا، نہ انہیں ان کے دفع کرنے کی طاقت ہوگی، نہ ایک منٹ کی مہلت ملے گی۔ اس وقت ان کے معبودان باطل جن کی عمر بھر عبادتیں اور نظر نیازیں کرتے رہے ان سے بالکل بیزار ہو جائیں گے، اور ان کی احتیاج کے وقت انہیں مطلقاً کام نہ آئیں گے۔ انہیں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہیں جنہیں ہم دنیا میں پوجتے رہے۔ تو وہ کہیں گے، جھوٹے ہو، ہم نے کب تم سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے
سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں یوں بیان فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ الآیہ، یعنی اس شخص سے زیادہ کوئی گمراہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہ دیں بلکہ وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہوں اور حشر کے دن ان کے دشمن ہو جانے والے ہوں اور ان کی عبادت کا انکار کر جانے والے ہوں۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 81 اور 82 میں ہے، اللہ نے فرمایا جن کا ترجمہ ہے کہ اپنا حمایتی اور باعث عزت جان کر جنہیں یہ پکارتے رہے وہ تو ان کی عبادتوں کے منکر ہو جائیں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، چنانچہ اللہ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 میں فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، یعنی قیامت کے دن ایک دوسرے کے منکر ہو جائیں گے۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 52 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ انہیں قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اپنے شریکوں کو پکارو۔ اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں کلام اللہ میں موجود ہیں۔ اس دن سب کے سب مسلمان تابع فرمانبردار ہو جائیں گے، جیسے اللہ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 38 میں فرمایا اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، یعنی جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن خوب ہی سنتے دیکھتے بن جائیں گے۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ اس دن گنہگار لوگ اپنے سر جھکائے کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ سن لیا۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ سب چہرے اس دن اللہ حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، تابع اور مطیع ہوں گے، زیر فرمان ہوں گے، ان کے سارے بہتان افطرا جاتے رہیں گے، ساری چالاکیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی ناصر و مددگار کھڑا نہ ہوگا۔ جنہوں نے کفر کیا انہیں ان کے کفر کی سزا ہوگی اور اپنے کفر میں اوروں کو گھسیٹنے کی اور ڈبل سزا ہوگی۔ یہ وہ ہیں جو خود بھی دور بھاگتے تھے اور دوسروں کو بھی حق سے دور بھگاتے رہتے تھے۔ دراصل وہ آپ ہی ہلاکت کی دلدل میں پھنس رہے تھے لیکن تھے بے وقوف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے عذاب کے بھی درجے ہوں گے جس طرح مؤمن کے جزا کے درجے ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی ہر ایک کے لیے دوہرا ہے لیکن تمہیں علم نہیں۔ مسند ابی اعلیٰ میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عذاب جہنم کے ساتھ ہی زہریلے سانپوں کا ڈسنا بڑھ جائے گا جو اتنے بڑے بڑے ہوں گے جتنے بڑے کھجور کے درخت ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عرش تلے سے 5 نہریں آتی ہیں جن سے دوزخیوں کو عذاب ہوگا رات کو بھی اور دن کو بھی۔